صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا نظر کریں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا نظر کریں آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا نظر کریں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اور حضرات شاعر نے بڑے نرالے اچھوتے بہترین انداز میں کہا تھا، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے، یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے، یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے، کیونکہ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے۔ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا محبوب آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے، محبوب آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے۔ اور حضرات فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا، فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا، فیصلہ حشر میں سب کا ہو جائے گا۔ بے وفا کون ہے با وفا کون ہے، بے وفا کون ہے با وفا کون ہے۔ اور یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے۔ آؤ سامعین اکرام ملاحظہ کرو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا بلندی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا مقام کیا رکھا ہے۔ اللہ اللہ آؤ بریلی کی سرزمین سے، بریلی کے قلندر سے پوچھتے ہیں، جب کبھی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علم کی چٹان سنیت کی جان کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیت اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں۔ جب ہم نے اعلی حضرت سے پوچھا مصطفیٰ کی شان تو بتاؤ کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی بلندی کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو اعلی حضرت سے رہا نہ گیا، بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک خدا کی شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان، ہم نے اللہ کے مقدس کلام سے پوچھا، اللہ کی پاکیزہ کتاب سے پوچھا، اللہ کی لا ریب کتاب سے پوچھا، اے قرآن تیرے اندر تو ہر شے کا ذکر آیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ذکر تیرے اندر موجود کیا ہے، اللہ نے تیرے اندر ہر چیز کا ذکر دیا ہے، زمین کا ذکر دیکھو تو قرآن میں ہے، آسمان کا ذکر دیکھو تو قرآن میں ہے، حضرات دریاؤں کا ذکر دیکھو تو قرآن میں ہے، برگ و ثمر کا ذکر دیکھو تو قرآن میں ہے، پیر و پر کا ذکر دیکھو تو قرآن میں ہے، سورج کا ذکر قرآن میں ملے گا، حضرات چاند کا ذکر قرآن میں ملے گا، انسانوں کا ذکر قرآن میں ہے، جناتوں کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ رب العزت نے ہر شے کا ذکر قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ہر شے کا ذکر قرآن کے اندر دے دیا ہے، لیکن ہم پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تیرے اندر تو ہر شے کا ذکر آیا ہے، آدم کا ذکر تیرے اندر ہے، موسیٰ کا ذکر تیرے اندر ہے، یعقوب کا ذکر
تیرے اندر ہے، سلیمان کا ذکر تیرے اندر ہے، ابراہیم کا ذکر تیرے اندر ہے، اسماعیل کا ذکر تیرے اندر ہے، یوسف کا ذکر تیرے اندر ہے، ہود کا ذکر تیرے اندر ہے، مریم کا ذکر تیرے اندر ہے، عیسیٰ کا ذکر تیرے اندر ہے. لیکن قرآن یہ بتا دے تو مصطفیٰ کو کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کو کیا جانتا ہے. خدا کی قسم حضرات تو قرآن کہتا ہے مصطفیٰ ایمان ہے، مصطفیٰ ایمان ہے، مصطفیٰ ایمان ہے. اور جب ہم نے ایمان سے پوچھا اے ایمان تو بتا دے، قرآن تو مصطفیٰ کو ایمان بتا رہا ہے، لیکن تو کیا کہتا ہے؟ تو ایمان نے مسکرا کر کہا مصطفیٰ میری جان ہے، مصطفیٰ میری جان ہے، مصطفیٰ میری جان ہے. اعلیٰ حضرت نے تبھی تو کہہ دیا اللہ کی شرطابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قوم بڑھ گئی مگر اس اسٹیج پہ نعرے بھی بڑھ گئے. آج کوئی کہہ رہا غوث اعظم زندہ باد، تو ایک کہہ رہا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اللہ سلامت رکھے، بہرحال اللہ سب کو سلامت رکھے، محبت قائم فرمائے. حضرات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنا دیا، اور ایسا بے مثل و بے مثال بنایا. اگر حضرات بہت تفصیل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن سنو اللہ نے کیا مقام دیا ہے اپنے محبوب کو، کیا بلندی دی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو. ارے مصطفیٰ ہیں حضرات، مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، وہی آمنہ کا لال. خدا کی قسم کہ حضرات جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب چہرے کا ذکر آتا ہے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب مصطفیٰ کی زلفوں کا ذکر آتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا یغشا. حضرات جب سینے مبارکہ کا ذکر آتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. جب مصطفیٰ کی آنکھوں کی بات آتی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. حضرات جب میرے مصطفیٰ کی زبان کی بات آتی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى. جب مصطفیٰ کی معراج کا ذکر آتا ہے 15واں پارہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ اکبر. حضرات محترم مصطفیٰ کریم، ارے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایسا بیان کر دیا ہے، ایسا بیان کر دیا ہے کہ حضرات الحمد کے الف سے پڑھو سورہ ناس تک اگر آپ تلاوت کرتے چلے جائیں گے تو کوئی پارہ کوئی رکوع ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس میں میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ آیا ہو. قرآن میں اللہ نے الف سے لے کر سورہ ناس تک سارا قرآن اپنے محبوب کی شان میں اتارا ہے. سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں اتارا ہے، اور ایسا اتارا کہیں اللہ فرما رہا ہے کاف ہا یا عین صاد، کہیں اللہ فرما رہا ہے ہا میم عین سین قاف، کہیں اللہ فرما رہا ہے یاسین، کہیں اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ الم نشرح لک صدرک. سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا اور اس شان سے نازل کیا محبوب قرآن میں تجھے دے رہا ہوں اور جا تیری ہی شان میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. قرآن تجھے دے رہا ہوں جا تیری ہی شان میں دے رہا ہوں. اللہ اکبر. جو قرآن اللہ نے اپنے محبوب پر اتارا ہے وہی میرا مصطفیٰ ہے. مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں آقا. اللہ اکبر. پیارے حضرات محترم جب میرے مصطفیٰ گزرے ہیں نا، اللہ اللہ میرے مصطفیٰ گزرے ہیں حضرات. ابھی تھوڑا سا سفر پہ کیا تھا میرے مصطفیٰ نے،
راستے میں حضرات محترم ایک شخص ملتا ہے اور ملنے کے بعد میں اللہ اکبر میرے مصطفیٰ نے کیا دیکھا؟ بڑا خوبصورت گھوڑا ہے اس کے پاس میں، بڑا اچھا گھوڑا ہے اس کے پاس میں، اللہ اکبر نسلی گھوڑا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا اچھا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی دیکھا فوراً سودا طے کر لیا میرے مصطفیٰ نے، لیکن اللہ کے رسول کے جیب میں رقم نہیں تھی۔ اب آپ یہ نہ کہنا کہ مصطفیٰ مالک و مختار نہیں ہے، ارے میرے مصطفیٰ اگر اشارہ کر دیتے تو آسمان سے فرشتے حضرات لال و گوہر لے کے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتے، اگر میرے مصطفیٰ اشارہ کر دیتے تو جبریل مصطفیٰ کے قدموں میں دولت کے انبار لے کر کے آ جاتے، لیکن خدا کی قسم ابھی میرے مصطفیٰ کی جیب میں رقم نہیں ہے، مصطفیٰ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، لیکن محتاج مت سمجھنا مصطفیٰ کو، ایسا مالک و مختار ہے میرا نبی۔ حوض کوثر پر دیکھو تو قبضہ مصطفیٰ کا ہے، میزان پر دیکھو تو قبضہ مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کا ہے، حضرات محترم جنت میں دیکھو تو قبضہ مصطفیٰ کا ہے، صراط پر دیکھو تو قبضہ مصطفیٰ کا ہے، اور ایسا قبضہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ تاج الشریعہ تو بہت پہلے کہہ کر کے نکل گئے، تاج الشریعہ نے تو بتا دیا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہو سب کچھ نبی کے لیے، اور ایسا قبضہ بتا دیا تاج الشریعہ نے، ایک شعر میں پورا مرحلہ نچوڑ کر کے رکھ دیا۔ تاج الشریعہ کہتے ہیں ایسا قبضہ ہے مصطفیٰ کا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ پھیل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اللہ آپ کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو پریشان نہیں ہو رہے اسلام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں پریشانیوں میں مبتلا فرمائے۔ مسکرا کر محبت سے کہیے مصطفیٰ نے گھوڑے کا رقم طے کر لی، وعدہ ہو گیا، اللہ کے رسول چلے ہیں۔ حضرات گھوڑا تو خرید لیا مصطفیٰ نے، ابھی رقم نہیں دی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آتے رہو، میرے گھر چلو، رقم گھر چل کر کے دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ تھوڑا تیز چلنے لگتے تھے، تھوڑا قدموں کو تیز رکھتے تھے مصطفیٰ، تو ہمیں مصطفیٰ کے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا۔ میرے وجدان نے کہا، میرے دل نے کہا ابو ہریرہ ارے یہی تو چال تھی میرے مصطفیٰ کی، معراج میں گئے تو ابھی پانی بھی بہ رہا تھا، ابھی زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور میرے مصطفیٰ کو معراج بھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ ذرا تھوڑا قدموں کو تیز رکھتے تھے نا تو ہم دوڑتے تھے۔ ابو ہریرہ تم کیوں نہ دوڑتے؟ ارے ابو ہریرہ تم کیوں نہ دوڑتے؟ اگر نہیں دوڑتے تو پھر برابری ہو سکتی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے دوڑتے تھے جو اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ معراج کی رات میں پھر کتنی تیز چلے ہوں گے مصطفیٰ؟ ارے محبت سے بولو، معراج کی رات میں پھر کتنا سفر طے کیا ہے مصطفیٰ نے، یہ تو جانے والا جانے یا بلانے، یہ تو جانے والا سفر کرنے والا جانے یا پھر کرانے والا جانے۔ کرنے والا میرا مصطفیٰ، کرانے والا میرا خدا ہے۔ کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے، کرانے والا
میرا خدا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرات گھوڑے کی رقم دینے کے لیے کہہ دیا آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرات محترم اللہ کے رسول ابھی تھوڑا تیز قدموں سے چلے ہیں، سننے کی بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ جاوید اختر صاحب قبلہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اللہ اکبر، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ ختم کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن میں کہتا ہوں ابھی 1 گھنٹہ اور پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ مسکرا کر محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ اتنا تیز چلتے تھے، اگر آہستہ اپنی رفتار سے تھوڑا رفتار بڑھا دیتے تھے مصطفیٰ تو ہمیں تیز چلنا پڑتا تھا، دوڑنا پڑتا تھا مصطفیٰ کے پیچھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آجا گھر چل کے تیری رقم ساری دے دوں گا جتنے کا گھوڑا ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ تیز قدموں سے چلے آگے بڑھے ہیں۔ حضرات راستے میں کسی نے گھوڑے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا بڑا خوبصورت گھوڑا ہے، بڑا اچھا گھوڑا ہے، اللہ اکبر، نسلی گھوڑا ہے، اس کی تو آنکھ بڑی خوبصورت ہے، ارے اس کی تو رفتار بڑی خوبصورت ہے، اس کا بدن، اس کا چہرہ مورا بڑا خوبصورت ہے۔ دیکھنے والے نے کہا بیچو وہ گھوڑا، اس کی بھی نیت میں حضرات محترم وہ 10 20 روپے 100 50 روپے 1000 500 2000 10,000 بڑھا کے دینے لگا، اس کی بھی نیت میں خرابی آ گئی، کہنے لگا ہاں بیچ دوں گا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ آگے نکل گئے، حضرات گھوڑے کی رقم دوسرے سے طے کرنے لگا، کتنے میں لوگے؟ اس نے کہا اتنے میں لوں گا۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، واپس پلٹے ہیں میرے مصطفیٰ، آئے ہیں میرے مصطفیٰ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھوڑا تو تم نے مجھے بیچ دیا ہے، گھوڑا تو تم نے مجھے بیچ دیا۔ گھوڑا بیچنے والا بولا کہ کوئی ثبوت ہے میں نے تمہیں بیچ دیا؟ گھوڑا بیچنے والا بولا جب سودا ہوا تھا یا تو میں تھا یا تم تھے، لیکن یہ بھی جانتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی جانتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کہنے لگا ثبوت پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ ثبوت، ارے ثبوت پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ اب گواہ 2 لاؤ۔ کتنے؟ 2۔ ایک گواہ میں تو کام بھی نہیں چلتا، ایک تو نہ ادھر کا نہ ادھر کا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ادھر کی نہ ادھر کے بیچ میں کندر کی، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ کہنے لگا اگر آپ ثبوت میں پکے ہیں لیکن جھوٹا نہیں بتایا، جھوٹا تو ابو جہل نے بھی نہ کہا مصطفیٰ کو، مجنون بے شک کہہ دیا، پاگل بے شک کہہ دیا، جادوگر بے شک کہہ دیا، لیکن ابو جہل نے بھی جھوٹا نہ کہا۔ کسی نے کہا ابو جہل تو جھوٹا کیوں نہ کہتا، مجنون تو کہتا ہے، پاگل تو کہتا ہے، ارے جادوگر تو کہتا ہے، لیکن جھوٹا کیوں نہیں کہتا؟ کہنے لگا جھوٹا اس لیے نہیں کہتا، جو محمد کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ محمد وہ ایسی بولتا تھا، محمد جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بات آ گئی ہے تو بیچ میں سنا دوں۔ جاوید اختر صاحب تمہیں نیند بہت آتی ہے بھائی، ایک جگہ تو فجر بھی نہ پڑھائی نہیں۔ مسکرا کر محبت سے کہہ دیں اور مسکرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، اور مسکرا کر کہیے یا رسول اللہ۔ ابو جہل نے جھوٹا نہیں بتایا، بلایا تھا حبیب یمنی کو، یمن سے بلایا تھا، ارے حبیب یمنی تو یہاں کو تو آجا۔ حبیب یمنی بولا کیا کرے گا بلا کے؟ ارے محمد آیا مکے کے اندر، بڑا وہ تو نیا ہی دین لے کے آیا، جو اس کی باتیں سنتا ہے لے اس کو ہی ہو جاتا ہے۔ ارے بول دو۔ ارے یمنی یہاں کو آ، یمنی، ارے حبیب یمنی بلا لیا، مکہ آیا، ابو جہل کی بات سنی، یار جو اس کا ہوتا ہے
اس کا چہرہ دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اس کا جو بھیا سن لیتا ہے اس کی بات اسی کا ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے نیا دین لے کے آتا ہے، وہ تو ہمارے لات و عزا کو کہتا ہے یہ سب جھوٹے خدا ہیں، سب جھوٹے خدا ہیں، خدا ایک ہی ہے۔ وہ تو ایک ہی خدا بتاتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر میں آپ سے کہوں اس محلے کے اندر فلاں کا چہرہ مت دیکھنا، دل کی دھڑکنیں پریشر تیز ہو جائے گا۔ ایک دن نہیں دیکھو گے، دو دن نہیں دیکھو گے، تین دن نہیں دیکھو گے، چار دن نہیں دیکھو گے، ایک دن خود ہی کہو گے سید صاحب اتنی اگر آپ اجازت دے دیں کہ ہم بات نہ کریں گے مگر ایک بار دیکھ تو لیں کیسا ہے وہ، کون ہے وہ جس سے ہم بات نہ کریں۔ ابو جہل نے بلا لیا حبیب یمنی کو، مکہ آ گیا حبیب یمنی، اللہ اکبر۔ حضرات محترم اب ابو جہل کی تو سن لی کہ لا تو اس کو پورا کہتا ہے، اللہ اکبر، ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، اللہ اکبر، اسلام کی دعوت دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ حبیب یمنی فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن حضرات جب آئے ہیں نا یہ حبیب یمنی تو ابو جہل سے بولے بھائی تیری تو سن لی، اب اس کی بھی تو سن لے۔ فیصلہ تبھی تو ہوگا جب دونوں پکشوں کی سنی جائے گی۔ آج کی عدالتیں نہیں ہیں، پیسہ لے لیا اور ایک ہی طرف سن لی، دوسرے کی سنی یا نہ سنی، فیصلہ بھی غدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی عدالت ہے، مصطفیٰ کی عدالت، یہاں فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل سے بولا حبیب یمنی اب مصطفیٰ کی بھی تو سن لوں۔ ارے یار یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا معاملہ، تو ان کی سنے اور میں کہہ رہا ہوں تو سن کیا رہا کہ جو ان کی سنے انہی کا ہو جائے، جو ان کی سنتا ہے انہی کا، جو انہیں دیکھتا ہے انہی کا۔ حبیب یمنی بولے تو فیصلہ ہم سے نہیں ہوگا جب تک دونوں کی نہ سنیں گے، جب تک دونوں کی نہ سنیں گے فیصلہ ہم سے نہیں ہوگا۔ مرتا کیا نہ کرتا، سوچ رہا تھا سننے دو کبھی ہو سکے کام ہو ہی جائے۔ حبیب یمنی نے مصطفیٰ کو دعوت دی یا حبیب یمنی خود گئے، لیکن جیسے ہی حبیب یمنی کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے سے ملا ہے، ارے وہ چہرہ جسے معراج کی رات میں دیکھنے کے لیے خدا جبریل کو بھیج رہا ہے، میکائیل آ رہے ہیں، اسرافیل آ رہے ہیں، عزرائیل آ رہے ہیں، اس چہرے کا دیدار کرنے کے لیے خدا اپنے قرب میں بلا رہا ہے۔ حبیب یمنی کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے سے ملی ہے، جب مصطفیٰ کے چہرے سے ملی ہے نا تو خدا کی قسم دل کے اٹھا یار یہ تو بڑا خوبصورت چہرہ ہے، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کے تو لب بڑے خوبصورت ہیں، اس کے تو دندان بڑے خوبصورت ہیں، اس کی تو زلفیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کے کان بڑے خوبصورت ہیں، ارے اس کا تو سر سے لے کر پاؤں تک سارا ہی وجود خوبصورت ہے۔ اب مصطفیٰ کی نہ سنی، ابو جہل سے کہنے لگے حبیب یمنی دنیا میں کوئی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن محمد نہ جھوٹا ہے اور نہ اس کا خدا جھوٹا ہے، محمد بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے۔ وقت زیادہ نہ ہو جائے، 5 منٹ میں بات کو پورا کرنا۔ 5 منٹ کے اندر کی بات ہوئی ہے، اندر کی، نہ باہر نہ اس سے زیادہ اندر کیا اندر نہ باہر اور نہ اور زیادہ اندر۔ مسکرا کر محبت سے کہیے، مصطفیٰ سے کہنے لگا ثبوت کیا ہے؟ ابھی میرے مصطفیٰ سے اتنا کہا ہی تھا کہ حضرت خزیمہ آ گئے، محبت سے بول دو۔ حضرت خزیمہ کو پتا چلا مصطفیٰ سے تکرار ہو رہی ہے، اللہ کے رسول سے گواہ مانگا جا رہا ہے،
حضرت خزیمہ آئے ہیں، آنے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ گواہ مانگتا ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں گھوڑا میرے سامنے آپ نے خریدا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت خزیمہ کا تو وہاں پتہ بھی نہ تھا جب مصطفیٰ نے گھوڑا خریدا تھا، خزیمہ تو دور دور تک بھی وہاں پر نہیں تھے، لیکن جیسے ہی خزیمہ نے کہا ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے، آپ نے گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا خزیمہ یہ تو بتاؤ، یہ اگر مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے، اگر یہ مانگ رہا ہے تو گواہ یہ صحیح مانگ رہا ہے، کیونکہ جب میں گھوڑا خرید رہا تھا یا تو یہ تھا یا میں تھا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آقا آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا خزیمہ یہ بتاؤ ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا، مگر یہ بتاؤ تم نے کیسے تصدیق کر لی، تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے گھوڑا خریدا ہے؟ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم جیسے کہ خزیمہ سے میرے مصطفیٰ نے اتنا فرمایا ہے کہ خزیمہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ یہ تو گھوڑا ہے، گھوڑا یہ تو گھوڑا ہے، گھوڑا آپ نے کہا خدا ہے ہم نے مان لیا۔ ارے محبت سے بولو اور محبت سے، آپ نے کہا خدا ہے ہم نے، آپ نے کہا خدا ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا فرشتے ہیں ہم نے مان لیا آقا، اور آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو نہ مانیں گے ہم؟ گھوڑا پورا گھوڑا خرید لیا، آپ تھوڑا یہاں پورا گھوڑا خرید لیا مصطفیٰ نے، اور حضرت ابھی سو ہی رہے ہیں۔ حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے، اس نے بیچا ہے۔ خزیمہ تم تو تھے نہیں آقا، کیسی باتیں کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہا خدا ہے تو ہم نے، اور جب آپ یہ کہیں گے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے تو اسے نہ مانیں گے ہم؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا خدا ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا دوزخ ہے ہم نے مان لیا، آپ نے کہا فرشتے ہیں ہم نے مان لیا، آپ نے کہا جبریل آتا ہے وحی لاتا ہے ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ سب کچھ آپ نے بتایا تو ہم نے مان لیا، یہ تو ایک گھوڑا ہے آقا، یہ تو گھوڑا ہے، ہم نے سب کچھ آپ کی زبان پر مان لیا ہے۔ یا رسول اللہ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ اور حضرات ایسا مانا خدا کی قسم حضرات محترم جب مصطفیٰ نے کہا خدا ہے ہم نے مان لیا، جنت ہے ہم نے مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا دوزخ ہے ہم نے مان لیا، یا رسول اللہ آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، کس نے بتایا؟ آپ ہی نے تو بتایا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا آقا، سب کچھ تو ہم نے آپ کی وجہ سے مانا ہے آقا، اور خدا کو بھی پہچانا ہے تو آپ کی وجہ سے پہچانا ہے آقا۔ اب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا خزیمہ تم اکیلے ہو اکیلے، لیکن میں کہتا ہوں آج تم میری گواہی دے رہے ہو، لیکن گواہوں کی دو کی ضرورت ہوتی ہے، مگر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا خزیمہ جہاں تیرے اکیلے کی گواہی ہوگی وہاں دو کی ہی گواہی مانی جائے گی، وہاں دو کی ہی گواہی مانی جائے گی۔ مصطفیٰ حرام کو حلال کر دیں، یہ پاور ہے مصطفیٰ کا، یہ پاور ہے مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ مالک و مختار ہیں، اللہ نے پاور دی ہے، مصطفیٰ تو پاور عطا فرمایا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا محبوب دنیا میں نے بنائی ہے لیکن چلانے کی پاور میں تجھے دے رہا ہوں۔
दुनिया मैंने बनाई है, लेकिन चलाने की पावर मैं तुझे दे रहा हूं। महबूब, खुदाई मेरी है लेकिन मुस्तफाई तेरी है। खुदाई मेरी है, मुस्तफाई तेरी है। नींद आ रही है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। ढल जाओ, मुस्तफा ने जैसे खाया ऐसे खाओ, मुस्तफा ने जैसे पिया ऐसे पियो, मुस्तफा ने जैसे खाया ऐसे खाओ, मुस्तफा जैसे चले वैसे चलो, मुस्तफा कैसे सोते थे उसी अंदाज से सो जाओ, मुस्तफा की रफ्तार कैसी थी उस पर अमल करो, मुस्तफा की गुफ्तार कैसी थी उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह यही तो मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। और अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो यहां भी बेड़ा पार है, कब्र में भी बेड़ा पार है, और हश्र में भी बेड़ा 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 पार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता हूं, मजमे आम में सबको गवाह बनाकर उलमा बैठे हुए हैं। अगर मैंने कोई कसदन साहबन मानन अदबन अगलात हो गए हों, कोई जुमला ऐसा निकल गया हो, तौबा करता हूं। अल्लाह ताला पंजतन पाक के सदका व तुफैल में मेरी तौबा को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला सही सही पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वालिदैन को और हमारी हमशीरा बहन सैयदा निशा खातून को मौला सबको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अगर हमसे उनकी शान में कोई बेअदबी हुई हो, गलती हुई हो, मौला अब तो वो दुनिया में नहीं है। या अल्लाह, हम सबको गवाह बना करके हम तौबा करते हैं। परवरदिगार, माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा है, तूने अपने साथ माँ बाप का जिक्र रखा है। अल्लाह ताला अगर हमसे कोई खता हो गई हो उनकी शान में, अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा कर कबूल फरमा ले। परवरदिगार हमें मुआफ़ फरमा। मौला तबारक व तआला हम को दिन दो न रात